الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الوالد وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما تموتون وفيما تحشرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف. आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, और चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमान, और मिट्टी की बनाई हुई ये हड्डियां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम से टकराएगी, यह इमारत टूट कर सब खाक में मिल जाएगी। रश्क चमन था मुझे मालूम न था, मैंने समझा था कि मैं दुनिया पे रहूंगा कायम,
اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ درود شریف تو کو آندہ نہیں یا شرم آندھی ہے پڑھتے میں؟ بھائی اتنے سارے بندے بیٹھے ہوئے، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیوں، اجزائی پروگرام محترم بھائی عبداللطیف صاحب، بھائی محمد یعقوب صاحب دے والد محترم جناب فتح محمد خان صاحب دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے منعقد کیتا گیا۔ سب تو پہلے میں دعا کو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی محترم فتح محمد صاحب کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تے عرفہ مقام نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ دوستو، میں دو لفظ آکھن ہک تعزیت اور بیا ایصال ثواب۔ میری گال ذرا ذہن تے رکھے سو۔ تعزیت معنی اظہار افسوس، کوئی بھی بندہ جلے ایک عرصہ کسے دے نال زندگی گزرے دے اندے نال قدرتی طور تے انس پیدا تھی ویندے، محبت پیدا تھی ویندے۔ انسان تے بہت بڑی بات ہے، وقت والد یا والدہ، بھائی یا بہن، مسیر یا سوتر، ایتے عظیم رشتے ہیں۔ اگر ایک حیوان جانور دی بھی درد اتے ودھا ہویا ہوئے، لوگوں کو گاواں دا شوق ہے، وچھیاں دا شوق ہے،
3-4 سال گھر دے اندر رہوے اگر او بھی بچھڑے یا اچانک اندوتے بھی مرگ آوے تو افسوس لگ دے نہیں لگ دے تو جڑے ہولے بولے اندے تو پتھر دے لے اورن بولو لگ دے این افسوس کو تعزیت آکھیا وے دے انسان جرلے انسان دے نال مل کے اظہار افسوس کرے دے ان کو ادب نال لفظ دیتا گئے تعزیت دا اور میرے آقا دی شریعت دے اندر تعزیت جائز اظہار افسوس زور نہ بولو جائز لیکن ان دا طریقہ کار ہے اظہار افسوس دا وہ طریقہ یہ ہے کہ دل صدمے والی ہو اکھی وچوں بے ساختہ ہجوم دی برسات ہو اور زبان تے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ طریقہ اگر کوئی آکھے کہ میں افسوس دے اندر آ کے ہائے وائے کرا دھاڑو فریاد کرا شور و غوغا کرا گریبان چاک کرا سر تے مٹی پاؤں رانا پیٹا ستھنا تے ہاتھ مارا منہ تے ہاتھ مارا میرے آقا نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الججوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا فلیس منا اے لوگو جڑا بندہ اپنی دکھ تے مصیبت دے وقت منہ تے تماچے مارے گریبان چاک کرے اور جاہل لوگاں دی طرح دھاڑو فریاد کرے آہو بکا کرے وہ میں محمد دی امتی چکوئی نہیں یہ میں تو حضور دا صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنائمی لفظی ترجمہ دا ایشو ہے من ضرب الخدود جے منہ دوتے تھپا ماریاں شق الجیوب گریبان پھاڑ دیتے ایسا کریں دیں ہائے وائے مائیاں بیویاں آدھیں اسرائیلہ تے کو گھول گھتا تے کو یو گھر لبدا ہا ہلے وقت نہیں اسرائیل دروازے تے کھڑ کے آدھے بھائی میں اندہ رزق نہیں کم کیتا میں اندہ ساہ نہیں کم کیتے اندہ ٹائم اتنا ہا اندہ رزق مک گئے اندہ ساہ مک گئے اللہ دا حکم آئے میں اندے واسطے آیا تو سا کیوں آہو بکا کرے لیکن افسوس ہوں دے غم زور نے بولو ہوں دے میرے دوستو میرے بزرگو تمہارے واسطے میرے واسطے نمونہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل میرے آقا دے سگے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد دے اندر شہید ہو گئے جسم ٹکڑے ٹکڑے وجود بیرے بیرے سینے 70 صحابہ دی نماز جنازہ پڑھائیں اور حضرت امیر حمزہ دلاشا سب تو پہلے اگن آئی وقت ایک صحابی دلاشا دارائے صحیح جنازہ پڑھے دے رائے گویا اپنے چچا دا 70 مرتبہ جنازہ پڑھائے کتنا 70
لیکن پھر بھی جلے میرے آقا دی رحلت دا وقت ہے صحیح دنیا تو برقع وٹاؤں نہا اللہ دی طرفوں خبران آمن لگ گئے ایک دن حضور صحابہ کو آدھن آؤ جلوں میں اپنے چچا دی قبر تے ون کے ولا ایک واری اپنے چچا دا جنازہ پڑھا کے تو گوڑی کھینا افسوس تے دکھ ہائی نا ٹھیک ہے نا اس واسطے سائیں نے ولا بھی ون کے صحابہ کو نال گھن گئے سائیں نے ولا نماز جنازہ پڑھائیے اتنے عرصہ گزرن دے بعد تو اتنے سال تک میرے حضور کو میرے آقا کو اپنے چچا دا دکھ یاد رہے وہ دکھ بھولے ٹھیک نہیں ہے میرا بیٹا انہوں والا بعد گھر ون کھتریں بڑا ٹائم ہے انشاءاللہ ناراض نہ تھی میں جو قرآن اگو رکھ کے تو کو بیان کریں دا بیٹھا جرے مسئلے سا کو پتہ نہیں ہے میں آیا تو بھائی فوجی صاحبہ کے سے میں وہ ایک تعزیت نامہ چھپوائے لوگاں میں کو آکھے جناب یہ تعزیت یار یہ کیا ہے میں کہ ثابت ہے منع نہیں ہے صحیح نے دسے کر کے دکھائے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا سگا بیٹا حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھیں ہن اسرائیل امین آئین روح قبض کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھیں جو ہنجو مبارک جاری تھی زبان حال نال فرمے دے بیٹھے یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونون اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے میں محمد کو غم زدہ کر دیتے صحابہ عرض کی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکو منع فرمے دے وے آپ رو دے بیٹھے وے صحیح نے فرمایا ہنجو آونا یہ بے صبری نہیں یہ بے ساختہ چیز ہے بے صبر یہ ہے کہ بندہ ہائے وائے کرے پٹکا کرے ماتم کرے شور ہوا برپا کرے ہنجوں غم کو لو آدن دکھ کو لو آدن افسوس کو لو آدن این شایدنا کیا ہے تعزیت این شایدنا کیا ہے تعزیت تو شریعت دے اندر تعزیت منع نہیں اظہار افسوس منع نہیں ہے کرو سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 دن تک کتنے دن تک زورن بول 3 دن تک باقی دکھ رہ دے دل وچ افسوس دا اظہار ہو دے دوسری چیز میرے دوستوں میں گزارش کی تھی سال ثواب سال مانی پہنچاونا ثواب مانی ثواب میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو توڑی میت دا توڑے ہوتے حق کہ بعد از وفات مجھے واسطے صدقہ کر کے خیرات کر کے نوافل پڑھ کے ذکر اذکار کر کے تسبیحات کر کے نفلی پڑھ کے حتیٰ کہ حج بدل کر کے عمرہ کر کے بدل عمرہ کر کے اپنی میت کو ثواب پہنچاؤ توڑی میت توڑی منتظر رہ دیئے انتظار دے اندر رہ دیئے میرے آقا نے مثال دیتی ہے صحیح نے فرمایا مرن والے دی مثال نہیں ہے جی میں کوئی بندہ دریا دے اندر گڑدا کھڑا ہوندے
اوروں کو سارے دی انتظار ہونی ہے کوئی بندہ آسرا دے وے تے میں باہر نکالا ہوں فرمایا میں میت کو انتظار ہوں دے کہ میرے لواحقین میرے اس دکھ دے وقت دے اندر میرا آسرا بنن میرے واسطے کچھ صدقہ خیرات کر کے ثواب بھیجن تاکہ اگر میت دکھاں تکلیفاں دے اندر تا اے ثواب کو راحت پہنچے سی سادے لفظاں دے اندر اگر یہ آکھاں کہ زندہ لوگاں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے دے زندہ لوگاں دا عمل میت کو کیا پہنچے دے زورن بولو فائدہ پہنچے دے یہ جڑا سارے متعلق مشہور کیتے نا میاں مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود نہ فاتحہ نہ درود اسے جے کھبے نہ دیکھو میں تو نہیں آنکھی دے دا بیٹھا میں ذمہ دار آدمی ہوں اپنے مسلک دا اور ایک کرسی عام کرسی نہیں یہ ممبر رسول ہے یہ مسجد دی عزت اس واسطے ہے کہ یہ مسجد جڑی ہے ان دی نسبت ہے مسجد نبوی دے نال ان دے اندر جڑا ممبر وچھا ہوئے کرسی وچھی ہوئی ہے ان دی نسبت ہے ممبر رسول دے نال میری گال سمجھ دے پہ سارے مسلک دے اندر فاتحہ بھی ہے درود بھی زورن بولو فاتحہ دا بھی ثواب پہنچ دے تے درود دا بھی جیڑا توڑا مروجہ طریقہ ہے نا آئے وے بندہ بیٹھے ملک صاحب درود یاد کرائے نہ این کشے پڑھیے نہ اون کشے پڑھیے اچھا اللہ دی مرضی سیاں میرے دیکھو میں تو نہ للا یہ میں ہے کہ نہیں ہے دنیا دی منہ رکھنی واسطے جڑے آنے آئے نا تے با آدھے ہیں چاہ فائدہ میں آدھا بیٹھا میت کو فائدہ تھی دے تو آدھے پڑھن نال کیا تھی دے میت کو فائدہ تھی دے لیکن پڑھو تھا دیکھو جی درود شریف پڑھے سبحان اللہ چا پڑھے الحمدللہ چا پڑھے کلمہ شریف چا پڑھے ہک ہک حرف دا ثواب ہے لفظ نہیں ہک ہک حرف دا الف لام میم اترائے حرف الف حرف لام حرف میم حرف جن صرف ایو آکھے چا 30 نیکیاں مل گئے 30 گناہ معاف تھی گئے 30 درجات بلند سبحان اللہ شاکو تو اتنی بھی توفیق نہیں تھی دی صحیح نے فرمایا تعزیت تے ونجو درود شریف پہلے پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو 3 دفعہ قل شریف سورہ اخلاص پڑھو ود درود شریف پڑھو ایمیں یقین کر گھنو بھئی پورے قرآن شریف دے ختم دا ثواب تو سا پہنچا دیتے ٹھیک ہے نا یہ میں عرض کرنا بیٹھا ذمہ داری نال عرض کرنا بیٹھا کہ پہلے کیا پڑھنے درود شریف پیچھے کیا پڑھنے سورت فاتحہ تو سا فتوہ لائے نہ فاتحہ نہ راز نہ تھی وہ یہ لوگوں نے آکھا یہ کیا ہے میت کو فائدہ پہنچ دے اللہ پہنچے دے کیونکہ جڑا مر گئے وہ مٹی نہیں تھی گیا جڑا مر گئے وہ فنا نہیں تھی گیا اگر فنا تھی کہ مٹی نال مٹی مک گیا ہو گیا تو کھاتا ہی بیا ہاں ٹھیک ہے این تو وڈی گال کے لیے آئی وہ تو انتقال تھا کیا تھا جملہ یاد کرو کیا تھا تو سب یاد ہے فلانے دا
انتقال پر ملال انتقال دا کیا معنی تھیندے پٹواری کول ویندے میری زمین دا کیا کر دے وہ کیا کریں دے غلام رسول دنا تو زمین چاہ کے نور محمد دینا منتقل کر دیں دے ای کو کیا دے وے انتقال یہ اساں کڈن دے چلن لگے ہیں عالم الستو روحاں وہ اللہ دے علمی چھن انہیں پیدا کرنیاں ہیں او کئی زمانے کئی جہان چل دیاں ابے دی سلب چاہیے ابے دی سلب کریں اما دے پیٹ دے اندر منتقل ہوئیے وہ بھی ایک جہان ہے اما دے پیٹ والا بھی کیا ہے ایک جہان ہے تو سرح دے وے وہ اما دے پیٹ دے اندر زندگی ہے اندر کیا ہے زندگی ہے بچہ کھان دے بچہ پین دے بچہ ساہ گھن دے بچہ پاسے پترے دے وہ اماں کو پوچھ کے دیکھو اگر 5 منٹ بھی بچہ پاسا نہ پترے وہ پریشان تھی دیئے ڈاکٹر کو سڈو دائی کو سڈو خیر ہے میرا بال پھرکدا نہیں پیا پاسا نہیں پترے نہ پیا تو گویا اندر کیا ہے بولو زندگی ہے ایسی زندگی ایسی حیات جن دے کھاونے پیونے سب کچھ ہے لیکن تو کو میرے کو پتا لگ دے نہیں لگا کیویں کھانا پتہ نہیں کیویں پینا پتہ نہیں کیویں پاسے پترے نہ پتہ نہیں کیوں نہیں پتہ لگدا کہ باروں ماں دے پیٹ دا ایک پردہ ہے یہ کیا ہے بولو پھر دوستو میرے بزرگوں جی میں ماں دے پیٹ دا ایک جہان ہے تے اندر زندگی ہے ایمیں جرے تو سمیں جہان دنیا دے اتے آئے ول انتقالوں دے موت ایک ذائقہ اللہ دا قرآن پڑھ دے وے غور کرائے جملے تے کرائے غور نہیں کیتا اللہ دے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر انسان نے موت دا کیا چکھڑے بولو ذائقہ کیویں نمک پائے میں انگلی لا کے زبان تے رکھے کتنے گھنٹے ذائقہ رہ گئے گھنٹے منٹ کچھ دیر ذائقہ آئے نمک دا کچھ دیر ذائقہ آئے چینی دا پھر وہ ذائقہ ختم تھی گئے موت آئیے روح قبض ہوئیے انتقال ہوئے عالم برزخ دے اندر جو ہی عالم برزخ دے اندر گئے اے برزخ دا مانا پردہ اتھا اماں دے پیٹ دا پردائی اتھا مٹی دا پردائی اندر والا زندگی نے اللہ نے روح دا تعلق جسم نال جوڑ لیتے فرشتے آئین اتاہما ملکان فیقعدانہی ستے پہ کل سوال نہیں کریں دے اٹھا کے بلہنن اٹھی باؤ مردہ اٹھی بیٹھے توالا مردہ بارو اٹھی دے اللہ دے سیارہ ہے نہیں اٹھلا لیکن میری گل ہوئے نہ منو حضور دا فرمانے فرشتے آکے اٹھا بھی لائے وقت سوال جواب شروع تھیے باہر مردہ بلندہ نہیں وہ پوچھ دن من ربک من نبیک ما دینک اے آدھے ربی اللہ دینی الاسلام
میرے نبی محمد رسول اللہ. حیات ہے تا بولے دے نہیں گال سمجھ آنی. زندگی ہے اندر میرے دوستو رہی بات او پردے دی، پردے دا ذکر بھی قرآن نے کیتے. فرمایا مرج البحرین مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو سمندر کٹھے چل دے پین، ایک دا پانی نیل گمے، بے دا پانی سفید، ایک دا پانی مٹیا دائے، بے دا پانی کالائے. کٹھے چل دے پین، ایک دا ذائقہ کڑوائے، بے دا ذائقہ مٹھائے. ہن پانی چل دے کٹھے پین لیکن بینہما برزخ، درمیان دے اندر پردائے. نہ ذائقہ رل دے نہ پانی آپس دے اندر رل دے. درمیان اچ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بینہما برزخ. درمیان کیا ہے؟ اتھاں بھی ہی میں اے مٹی دا ہے کیا ہے؟ پردہ ہے. اندر زندگی ہے. تساں سیب صدقہ خیرات کرو، تساں امرود کرو، تساں چاول کرو، تساں جو کچھ دل آکھے پڑھ کے کرو، اون دا ثواب بولو نا. ہاں یہ رواج میں آدھا ٹھیک نہیں ہے. اگے پیچھے نہیں وے کریں دے، جے دیوار تریجا ہوں دے وٹرے مک دے نہیں سارے. 40 تھال 50 تھال 100 تھال. ناراض نہ تھی بھائی. میں آدھا بھائی اگر جیندے بابے کو اتنے پھل فروٹ کھواؤں ہاں چاہ متن وہ 4 نہیں اگاں بھی اون ویلے تا شاپراں لکا لکا کے گھنانے ہیں. جو زال کو کھوامنن بال کو کھوامنن تے بابا نہ دیکھے تے اماں بوڑھا ابا آخر کو خوشبو تے آن دیئے نا. ان دے اکھائیں جو ہنجوں جاری تھے کہ میں تا بچپن اگر ہک سے بھاتا ادھا بچا کے این بچڑے کو کھوایا ہوں. یہ میں ہیک ہے نا. اگر میرے کو ہک تھالی چاولاں دی یا حلوے دی ہائی تو میں بچا کے علیحدہ رکھی ہے. بچڑا آسی تے وہ کو ہوں ناراض تھی گئے تو سب میں کہے نہیں یار میں نے علاو تے صحیح میں تیرے کل مگدہ تے کچھ نہیں بیٹھا. لوگاں کو دکھاون واسطے جڑی نیکی لوگاں کو دکھاون واسطے کیتی ونجے او کو ریاکاری آدھا. کو کیا آدھا؟ ریاکاری. حضور پر روح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری دکھلاوا نیکی کو ایویں کھاویں دے جی میں بلدی بھا تے پانی چسکٹو بھا بجھ گئی ہے. فرمایا جڑی نیکی دکھاوے واسطے کیتی ہے وہ ریاکاری نال کیا تھی ویندی ختم تھی زائد تھی. اساں ہر کم ریاکاری واسطے کریں. کل ہن کتنے بندے آنے 500 1000 2000 3000 بندہ بندہ ہو گیا 5000 ٹھیک ہے. فرض نماز دے واسطے مسجد کتنے بندے آنے ہیں؟ چپ تھی ہے خیر میری گالیاں کوڑیاں لگیاں ہیں. جڑا اللہ دا فرض ہے اون دے واسطے 2-3 بندے تے کل خانی واسطے 3000 بندہ. کیوں؟ اتھاں آدھے ہیں اے غلام مند دا منہ ہے، اے نور محمد دا منہ ہے. یار منہ رکھنی کرنی پوندی ہے. وسے بے علاقہ ہے نہ این دے واسطے منہ رکھنی ہے
اللہ دا منہ کہیں نہیں جو اندے سامنے کھڑا تھی انہیں اندے اگو پیش تھی انہیں آخرے میں پنجواری نہیں سجا ہا آیا ہمیں بولو بھائی اسا یہ چیز سمجھیں دے ہیں تو سا ناراض تھی ویندے وے میرے دوستوں میرے بزرگوں اس زندگی چند روزہ عارضی زندگی ہے فتح محمد خان سے توڑے نال راندے آن باندھے آن اٹھ دے آن کھاندے پیندے آن دنیا تو چلے گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں والد دا رتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسایا رضا رب فی رضا الوالد وہ لوگوں اللہ دی رضا والد دی رضا دے اندارے وسخط الرب فی سخط الوالد اللہ دی ناراضگی والد دی ناراضگی دے اندارے اگر فرشاں والا اب راضی ہے تو عرش والا رب راضی تھی سی اگر فرش والا اب ناراض ہے عرش والا رب کڑھائی راضی نہ تھی سی حدیث پاک دی اندر میرے آقا دی خدمت دے اندر ایک نوجوان نہ دے آدھے آقا میرے ابے نے میرا مال کھا چھوڑے خرچ کر کے دے میرے سازو سامان چوں میری پوچھے بغیر میں باہر گیا وداؤں میرا مال میرے ابے دے سپردہ کھا کی دس نروار کر دیو فیصلہ کر دیو میرے ابے کو پوچھ رہے ہو کیوں کھا دے ابے نے کیوں کھا دے اسامی جل شادی ہوئے نیے گھر لیا دی علیدہ تھیوں علیدگی ہو گئی ابے کو پوچھا نہیں کریں اماں کو پوچھا نہیں کریں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو بھیجے انس فلاں محلے فلاں بابا راندے ون کے کو میرا پیغام دیو کل 10 بجے مسجد آوے بابے کو پیغام ملے انس کیا گل لے میں نوجوان آیا اکھس میرے بابے مال کھا گی دے حضور نے فرمائے سڈا ہو جی رات آئیے بابا اٹھے مسجد دی اندر آئے رو رو کے اللہ دے حضور کچھ اشعار دل دے اندر او اشعار دل ہی دل چاہتا رہے رو دا رہے صبح یہ حضور دی خدمت گئے اجر بابا مسجد نہیں آیا جبریل عرشاں تو آئے آکے حضور کو اللہ دا پیغام دیتے میرے محبوب میں اللہ کی بڑھڑے دا سفارشیاں یہ قرآن خدا دا گواہ ہے میں حدیث تو سنے دا پیا کیا پڑھتا پیا حدیث سنے دا بابا جی یا رسول اللہ کتا گیا ہوں میں تیرا پتر تے میرے کول آیا ہی تو کتا گیا ہوں میں آقا جب میں کو قطع چل لے بیٹا توڑی درباری چاہے میں اللہ کول اللہ دی دربار چلا گیا ہوں اچھا بابا گالی تیریاں بات دی سن سا پہلے میں کو اشعار سنا بابا حیران آقا میں تے او اشعار زبان تے بھی نہ دے دل ہی دل دی گالئی اپنے اللہ نال کیتی ام دل دی دھان ہے اپنے رب کو سنوائی ام تو ابو کی میں پتا چلے فرمایا نبانی العلیم الخبیر
میرے رب نے میں کو خبر دیتی ہے بیٹا گال کر وہاں کے آقا میں مال مطاب جمع کیتے بے شہر بنن لگا اپنے بابے کو دے کے گیا واللہ جاں یہ میرے مال چوں صرف کر گی دے حضور نے فرمایا جی بابا بابا عرض کریں دے آقا یہ میرا بچہ ہے چھوٹا ہی اماں فوت ہو گئی میں کو ماں دا پیار بھی دیتے تے باپ دا پیار بھی دیتے آقا زندگی بھر ہی خدمت کیتی ہے دن بھر مزدوری کرے نام شام کو جو کچھ بردائی طاقت جو ہوں دیئے اندے وچ گھن دے واسطے گھننا کے کو کھویندہ آہستہ آہستہ اے جوان روندہ گئے میں بڑھڑا تھی دا گیا اے طاقتور روندہ گئے میں کمزور تھی دا گیا آقا اے تناور درخت بڑھ گئے ہون بے کوئی دی چھاں دی لوڑائی لیکن آقا ای تک نہیں پرت کے میں کو پوچھا بھی نہیں کہ بابا تیرا کیا حال ہے ہمسائے پوچھ گن دے محلے والے پوچھ گن دے یہ میری بات ہی نہیں پوچھتا ایک دی میں کو آکے اس میں بہر میں ابا میرا مال تیرے کول راوے آقا میں مجبور تھی گیا بیمار ہو گیا میں مجبوراً ہندے مالی چو کچھ خرچ کی تھے بس بابا اگھاں اپنی کہانی بیان کرن لگے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھائیں چو ہجوہ دی برسات لگ گئی ہے سہیں فرمیدن بابا بس کر میں محمد دا جگر پھٹ دے پھر سہیں نے فیصلہ صادر فرمایا بچہ سن انتا ومالو کا لے ابی کا تو بھی تے تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ دا ہے جی میں چاہے صرف کرے تے کو پچھن دی بھی حاجت نہیں ہے گال سمجھ تو اگو جہاں آنکھیں میں یہ بڑھڑے دا کیا ہے اپنی مرضی دے فیصلے کرنا یہ بڑھڑے دی آہ کلو بچو یہ دی آہ نکلتی ہے رب دا عرش حلوے دے سمجھ آ رہی میرے تھوڑے آنکھیں کو کافی سمجھائے یہ آج کل دا نوجوان کھڑے نا کہ میں بابے کو کیا جانا ابے کو کیا جانا پیو دی کیا بات پوچھا میرے آقا نے ہی میں نہیں فرمایا کہ رب دی رضا ابے دی رضا دے اندر ہے والد دی ناراضگی تے رب ناراضگی دے لفظ صرف ایک کوئی ایک لفظ اب تے رب اب بچ الف ہے رب بچ رے ہے ٹھیک ہے نا اب بھی پلیندے تے رب بھی پلیندے کی مان بگانی چیز تے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا اگر سمجھ آنی پہ اچھی سبحان اللہ ایک ایمان بگانی چیز تے
ہر قدم سنبھل کے جا سجنا ایک ایمان بیگانی چیز تے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا اے تیرا دوجا سا مت نہ آوے میرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا اے تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نا تیری کم امنا کتی دنیا کدو وفا سجنا ایک ایمان بگانی چیز تے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا اے بڑی جوڑ امیر غریباں دے اے ملے کفن بھی نال نصیباں دے اے ملے کفن بھی نال نصیباں دے ان کپڑا وچ تیرا سا مکنا ان کپڑا وچ میرا سا مکنا ہن کپڑے بھی لے سنلا سجنا ایک ایمان بگانی چیز تے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا محبت نالک سبحان اللہ اے جڑے دنیا دے خان صدا دینے او تا کچھ بھی نال نچا گئے نے او تا کچھ بھی نال نچا گئے نے رہے خالی ماڑیاں تے بنگلے رہے خالی ماڑیاں تے بنگلے اے گیا مٹ بھی نام نشان سجنا ایک ایمان بگانی چیز تے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا آخری مصرع محبت نالک سبحان اللہ اور جدو آخر گھڑیاں آیاں نے چھٹ ونجڑی بھیڑا بھائیاں نے چھٹ ونجڑی بھیڑا بھائیاں نے تو ونجڑی ملک بگانے تے تو ونجڑی ملک بگانے تے لے خرچ سفر دا تجا سجنا اے تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا ایک ایمان بگانی چیز تے ہر قدم سنبھل کے جا لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود شریف ذکر اذکار تلاوت کی تھی کہ اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کی تھی اس سارے کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ہدیتاً تحفتاً پیش کریں دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عزام اور یہ اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب محترم فتح عمر خان سے پہنچا
یا اللہ انہیں دی قبر کو جنت دے باغیں چہت باغ بنا، یا اللہ انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تے عرفہ مقام نصیب فرما، سونے رب انہیں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما، بحیثیت انسان جو کچھ لغزشاں بھولنا ہوئے اپنی رحمت دے نال معاف چا فرما، یا اللہ سلیاں دعاواں انہاں دے حق وچ قبول تے منظور فرما، یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے ہیں جنہاں دے رشتہ دار قریبی والدین بھائی دنیا تو رخصت ہو گئے، سب دی مغفرت سب دی بخشش فرما، سارا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد بالکلمہ طیبہ نصیب فرما، سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ